یہ تحریر اگر آپ کی ہے امیر فیصل صاحب، اگر یہ تحریر آپ کی ہے جو میرے سامنے موجود ہے، اب میں اس کو کیسے پڑھوں؟ آپ نے لکھا مرچی تو اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی تیری دو ماں کو، تو کیا وہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ اور یہ الفاظ، ان الفاظ سے ہی توہین یا بے ادبی وہ صاف طور پر ظاہر ہو رہی ہے۔ مرچی تو یہ لفظ مرچی اللہ تعالیٰ تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ابو بکر و عمر کے فضائل بیان کرتا ہے، اور آپ لکھ رہے ہیں کہ مرچی تو اللہ نے لگائی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے تعلق سے یہ الفاظ، اور ابو بکر و عمر اور حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے یہ الفاظ، پھر لکھا کہ تیری دو ماں کو، تو وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جو حضرت عائشہ حفصہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کو رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین ماں نہیں مانتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، آگے آپ نے لکھا کہ دونوں خلیفوں کی بیٹیاں تھیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ جیسے آپ ویسے بیٹیاں، تو یہ الفاظ بھی سراسر بے ادبی اور توہین پر مبنی ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کے فضائل قرآن و حدیث ان سے بھرے پڑے ہیں، سیدہ حفصہ اور عائشہ کے فضائل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہیں، اور اس پر لکھنا کہ جیسے باپ ویسی بیٹیاں، تو کسی شخص کو یہ جو ایمان کا دعویٰ کرے اور اس طرح کی تحریر لکھے، یہ قطعاً ایمان کے موافق نہیں ہے، منافی ہے۔ ابو بکر و عمر کے حوالے سے یہ لینگویج، حفصہ اور عائشہ کے حوالے سے یہ لینگویج رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ایمان کے منافی ہے، موافق نہیں ہے۔ عائشہ اور حفصہ ہماری ماں ہے، اور وہ ماں ہے کہ جو میری سگی ماں سے بھی بڑھ کر میری ماں ہے۔ اگر ہمیں ابو بکر و عمر کی عزت و ناموس پر، اگر ہمیں حضرت عائشہ حفصہ کی ناموس پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جان قربانی کرنی پڑے، بیوی بچے قربان کرنے پڑیں، آل اولاد قربان کرنی پڑے، ماں باپ قربان کرنے پڑیں، سب کچھ قربان کریں، اور کچھ بھی قربان نہ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ اگر دل کے کسی کونے اور کھدرے میں، اگر ہمارے ہارٹ کے کسی رگ کے اندر ایمان موجود ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کہتی ہے۔ اور میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا دفاع اللہ نے کیا، اس لیے کہ اماں عائشہ کا دفاع اللہ نے کیا، اس لیے کہ ابو بکر کی صفائیاں اللہ نے پیش کی، اس لیے کہ عائشہ کی پاک دامنیاں رضوان اللہ تعالی علیہما اللہ نے پیش کی ہیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب اللہ کا قرآن عائشہ کے گیت گائے رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کا قرآن ابو بکر کے گیت گائے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کتاب قرآن مجید آپ کو اور ہم سب کو یہ بتا رہی ہے کہ اماں عائشہ کا آج 2019 میں بھی دفاع کرو، عائشہ کو ڈیفینڈ کرو، عائشہ کے گیت گاؤ، عائشہ کے نغمے گاؤ، عائشہ کے ترانے پڑھو، اور سید عائشہ کے باپ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے بھی رضی اللہ تعالی عنہما، اور ہو مومن اور مسلمان دعویٰ اسلام کا کرے اور لکھے کہ مرچی تو اللہ نے لگائی ہے، نعوذ باللہ۔
کہ مرچی تو اللہ نے لگائی تھی تیری دو ماں کو، دونوں خلیفہ کی بیٹیاں تھی، جیسے باپ ویسی بیٹیاں۔ جو قرآن ماننے والا ہو، جو پیغمبر کو ماننے والا ہو، وہ یوں تحریر لکھے گا۔ بندہ ماں کی عفت و عصمت پر تو جان قربان کر دیتا ہے، بندہ ماں کے لیے تو اولاد قربان کر دیتا ہے، اپنی کائنات قربان کر ڈالتا ہے۔ کیوں کہ میری ماں نے مجھے جنا، کیوں کہ میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، کیوں کہ میری ماں نے مجھے 2 سال دودھ پلایا، کیوں کہ میری ماں وہ خود گیلی جگہ پر سوئی اور مجھے خشک جگہ پر سلایا۔ یہ میری ماں ہے نا۔ اور ایک ماں وہ ہے جسے اللہ کا قرآن ماں بتائے۔ مجھے میرے باپ نے بتایا یہ میری بیوی ہے تو تیری ماں ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، تو اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، مجھے لوگوں نے بتایا، مجھے میری ماں نے بتایا، میں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا۔ تو یہ باپ کی بتائی بات ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں کی بتائی بات ہے کہ میں تیری ماں ہوں۔ اور اللہ کے بندیو، اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماں عائشہ کا کیا مقام ہے، اس ماں عائشہ کا کیا رتبہ ہے، اس ماں حفصہ کا کیا مقام اور رتبہ ہے، اس ماں ام سلمہ کا کیا رتبہ اور مقام ہے، اس ماں زینب کا کیا رتبہ اور مقام ہے، اس ماں سیدہ خدیجہ کا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کیا رتبہ اور مقام ہے۔ اور ایسی ماں کے متعلق لکھنا کہ مرچی، ایسی ماں کے متعلق لکھنا کہ جیسے باپ ویسے بیٹیاں۔ اور یاد رکھ لیجئے، توبہ طائب ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اللہ نے دنیا میں بھی سزا دینی ہے، قبر میں بھی یہ کالے کرتوت وہ وائس کی صورت میں ہوں یا وہ ٹیکسٹ تحریر کی شکل میں ہوں، قبر میں بھی عذاب اور قیامت کے دن بھی عذاب ہوگا۔ اور جو لکھا کہ جیسے باپ ویسے بیٹیاں، کل قیامت کے دن کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہاں پانی ہوگا تو حوض کوثر کا پانی، اور حوض کوثر پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ تو ابو بکر و عمر کی توہین کرنے والے، نبی کی ازواج کی توہین کرنے والے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کل کس منہ سے حوض کوثر کا پانی پینے جاؤ گے؟ جس نے قیامت کے اس لمبے چوڑے دن میں اگر پیاس سے بچنا ہے تو سیدنا حضرت ابو بکر کے گیت گائے، عمر کے گیت گائے، عائشہ اور حفصہ کے گیت گائے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ مر جانے کا، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پیغمبر کی بیویوں اور مومنوں کی ماؤں کے متعلق یہ الفاظ، پھر کہاں گیا ایمان اور کہاں گیا اسلام؟ اللہ کے بندیوں، سورۃ النور پارہ 18 اللہ کا قرآن، وہ تو سید عائشہ کے گیت گا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خود سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کرے، مناقب بیان کرے، اللہ خود سید عائشہ کا پاک دامن ہونا بیان کرے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اور کوئی ظالم اٹھ کر کہے کہ جیسا باپ ویسے بیٹیاں، تو یہ تو سیدھا سیدھا قرآن کا انکار ہے۔